خدا کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے اور اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ ہم گزشتہ 10 ہفتوں سے خدا کے کلام میں سے 10 احکام کی روشنی میں خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور آج 10واں سنڈے ہے اور آج آخری حکم ہے جس پر میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، The book of Exodus chapter 20 verse 17، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ عزیزو، پچھلے سنڈے ہم خداوند کے کلام میں سے یہ پیغام سن رہے تھے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی نہیں دینی، بلکہ اس کا مطلب یا اس کے معنی ہے کہ ایماندار جہاں کہیں بھی ہوں ان کی زبان سے سچائی کی بات نکلے، اور وہ اپنی زبان سے سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ بھی نہ کہیں۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے یہ بات سن رہے تھے کہ تو لالچ نہ کرنا، اور عزیزو ہم انگلش میں اس طرح سے پڑھتے ہیں You shall not covet، یعنی تو لالچ نہ کرنا۔ اور جب آپ لالچ کی بات کرتے ہیں تو لالچ کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لالچ گناہ کی جڑ ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور عزیزو ہم خداوند کے کلام مقدس میں آج اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اور بعض دفعہ ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ 10 احکام صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ کہا کہ یہ شریعت، یہ لا جو دیا گیا، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، خدا قدوس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے ہے کہ ہم نے کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرنی، صرف زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اخلاقی شریعت ہے، وہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں اپنے لوگوں میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی کو ہم خداوند کے کلام مقدس میں جو پہلے 9 احکام ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے یہ 10واں حکم جو ہے یہ فرق آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پہلے 9 حکم جو ہیں ان میں ایکشن کی بات کی گئی ہے کہ ہمیں ایکشن کرنا ہے، اور جو آخری حکم ہے، جو 10واں حکم ہے، اس کا تعلق ہے وہ ہمارے رویے کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے، ہمارے بہیو کے ساتھ ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عزیزو ہم خداوند کے کلام میں جب لالچ کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ 3 لفظ جو ہیں ان کی سیم روٹ ہے، اور وہ 3 لفظ جو ہیں جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہیں covetousness، desire اور delight، یعنی یہ 3 لفظ جو ہیں ان کا روٹ ایک ہی ہے، اور ان تینوں الفاظ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہی ماخذ سے نکلتے ہیں، یعنی لالچ اور قہر اور پھر خوش ہونا۔ اور عزیزو میں نے لالچ کے بارے میں آپ سے بیان کیا، اور جب آپ ڈیزائر کی بات کرتے ہیں، جب آپ خواہش کی بات کرتے ہیں، نئے عہد نامے میں مقدس یعقوب کے خط کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو ہماری ڈیزائر ہے یا ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ ہم نہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو پھر موت پیدا کرتا ہے۔ اور عزیز اس کے ساتھ میں نے کہا کہ لفظ ڈیلائٹ بھی ہے، یعنی خوش ہونا۔ تو بعض دفعہ جب یہ پیغام دیا جاتا ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیزائر یعنی کوئی خواہش نہیں کرنی ہے، یا ہم نے خوش نہیں ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری ڈیزائرز
नुकसान उठाते हैं। और इसी तो जब हम लफ्ज काविड के बारे में देखना चाहें या जानना चाहें, अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज उसने इस लफ्ज को दो तरह से बयान किया है। वो कहता है कि पहला जो इसका मतलब है या इसके मानी है इन अ गुड सेंस, यानी एक अच्छे माहौल के लिए और एक अच्छे तौर पर है कि इंसान जो है वो अपने अंदर जो ख्वाहिश है उसको जो है वो पूरा करे अच्छाई के लिए, और वो खुश हो, अच्छी बातों से खुश हो। और दूसरी बात करता है इन बैड सेंस, यानी बुरे मानों में यह है कि इंसान जब ख्वाहिश करता है तो वो ख्वाहिश जब हद से बढ़ जाती है और वो ख्वाहिश जो है वो गुनाह का रूप जो है वो धार लेती है। तो आप इस लफ्ज को दो तरह से देख सकते हैं, और जो यूनानी जबान का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है मोर एंड मोर एंड मोर। और बार दफा लोग जो हैं उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, और उनकी ख्वाहिशात जो हैं कभी भी जो है उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, वो सेटिस्फैक्शन की हद को नहीं पहुंचती हैं। और अजीजों, एक स्कॉलर ये कहता है कि जब हम कॉविडनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है मीन वर्शिपिंग डिजायर, यानी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की इबादत करते हैं। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बहुत से ऐसे जिक्र जो है वो पढ़ सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि जहां लोगों ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी उमंगों की इबादत की है। आप अपनी कलीसिया में ऐसा देख सकते हैं, आप अपने मुआशरे में ऐसा देख सकते हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं और उन्हीं की इबादत करना चाहते हैं, और वही उनके लिए सब कुछ है। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि वो लोग जो हैं उनकी जो कमिटमेंट है और जो उनके जिस चीज के लिए वो अपने आप को वक्त करते हैं, वो सिर्फ जो अपनी जरूरतें हैं, जो अपनी वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। उन्हें दूसरों से कोई सरोकार नहीं होता है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि जहां खुदा कुद्दूस ने यह हुक्म दिया खरूज की किताब के 20वें बाब की 17वीं आयत में कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तो अजीजों हम खुदावंद के कलाम में यह बात सीखते हैं कि खुदा ने इंसान को ख्वाहिशात दी, डिजायर उसने दी, और खुदा ने उसे खुश रहने के लिए भी कहा है, लेकिन खुदा ने उनके लिए एक लिमिट जो है उसको भी रखा कि इस लिमिट के अंदर रहकर आपने अपनी उमंगें जो है उनको पूरा करना है, इस लिमिट के अंदर रहकर आपने खुश रहना है। और जब हम उन डिजायर की बात करते हैं कि वो ख्वाहिशें जो है जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी हैं, वो पहली क्या है, तो पहली डिजायर जो है द डिजायर टू क्योर, यानी फायदा हासिल करने के लिए, उससे इंसान को फायदा हो, उससे उसके जो हम जिस इंसान हैं उसको फायदा पहुंचे। और दूसरी बात है द डिजायर टू सक्सीड, यानी कामयाबी के लिए जो है वो ख्वाहिश करे। और तीसरी है द डिजायर टू प्रोड्यूस, यानी कुछ मुहैया करने के लिए, कुछ चीजें जो हैं उनको पैदावार के लिए वो इन चीजों को इस्तेमाल करें। और हम ये बात सीखते हैं कि खुदा ने न सिर्फ डिजायर दी, बल्कि उसके साथ साथ खुदा ने ये कहा कि ये वो चीजें हैं जिनमें आपने खुश रहना है, ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपने डिजायर जो है वो करनी है, ये वो चीजें हैं जिसके लिए तुम्हारी उमंग जो है वो होनी चाहिए। और हम पहली बात सीखते हैं कि खुदा ने इंसान को ये कहा कि वो सच्चाई जो है उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, और जब वो सच बोलता है तो फिर वो खुशी महसूस करे कि मैंने खुदा के हुक्म को पूरा किया है। और जब सच्चाई के वसीले से वो कुछ हासिल करता है तो